وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ کیا آج یہ جملہ آپ نے بھی کبھی سنا؟ ماما آپ ہر روز چکن بناتی ہیں، ماما آپ ہر روز ایک ہی کھانا بنا رہی ہیں، اور وہ ایک نہیں ہوتا، 10 کھانے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن روز چکن بنتا ہے، روز چپس بنتے ہیں، روز برگر ہیں، آپ پیزا بنا رہے ہیں، کبھی فلاں، تو بچے یہ بولیں گے یہ ہے حرص، اس سے اللہ روکتا ہے۔ کیا آج مسلمان بھی صرف ذائقوں کے حریص بن کے تو نہیں جی رہے؟ کیا آج ہم مسلمان ایک بڑے مقصد کو بھول کر صرف ٹیسٹ کانشیس تو نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہم بھی ون ڈش کا انکار تو نہیں کر رہے؟ پھر یہ ہدایت پہ رہنے والی باتیں تو نہ ہوئیں؟ تو آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا، تو ساتھ تھوڑی سی عملی کوششیں بھی کیجئے۔ میری کوئی نماز تو نہیں قضا ہوتی کھانے پکانے میں، یہ جرم ہوگا؟ باقی چیزوں کو اللہ آپ سے نہیں روکتا؟ تو کیا کہتے تھے؟ ہم سے ہر روز ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے بچوں کو اگر آپ ہدایت پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن اچھا کھلائیے، ایک دن کم اچھا کھلائیے، کیونکہ برا کچھ نہیں ہوتا۔ سادہ کھانا کھائیے، کبھی فینسی کھانا کھا لینا کوئی اور بات ہے۔ ہمارے ذہن کے احاطے میں یہ بات موجود ہے کہ مہمانوں کے آنے پہ مرغی پکتی تھی، پلاؤ اور زردہ تو شادی کا کھلاتے تھے۔ بھئی کب زردہ کھلا رہے ہو؟ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں پلاؤ یا بریانی اور چاول میٹھے نہ ہو۔ وہ زردہ نہیں، متنجہ نہیں، تو گڑ والے چاول ضرور ہوں گے۔ کیا ہر وقت اتنے کھانے کھانے ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ جسمانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو روحانی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فریش فوڈ دیا، من اور سلوہ، تاکہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہے اور اللہ کے حکموں کے لیے زیادہ ٹائم ہو ان کے پاس کہ وہ اس کو کر سکے، لیکن یہ چٹپٹے اور مسالے دار کھانوں کے مطالبے کرنے لگے۔ اور آپ دیکھیں سارے دیسی کھانے، تو نیڈ سے اٹھ کے وانٹس پہ چلے گئے، ضروریات سے اوپر اٹھ کر خواہشات پہ چلے گئے، قناعت کی بجائے لذتوں کے حریص ہو گئے، اور پھر نقصان کیا ہوا؟ دل سخت ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے پیٹ سخت ہو جاتا ہے نا، پیٹ اتنا پھول جاتا ہے کہ اب وہ ہلتا ہی نہیں ہے بیچارہ، اس طرح دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پھر بندہ بے حس ہو جاتا ہے، پھر ان کو دلوں کو پگلانے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں بھی کام نہ آئی۔ اس لیے شکر، صبر، تواضع اور قناعت، یہ 4 لفظ لکھ لیجئے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ شکر، صبر، تواضع اور قناعت کے ساتھ رہنا زمین کی اصلاح ہے۔ اس کے برعکس ناشکری، بے صبری، گھمنڈ اور حرص کے ساتھ رہنا یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ اس کو آپ بھی لکھ کے رکھ دیجئے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا فطری نظام ٹوٹتا ہے۔ یہ حد سے نکل جانا ہے، جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہر بندہ اپنی حدوں میں رہے۔